لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعیت علماء اسلام ایبک آباد کی سرپرستی میں تحفظ ناموس رسالت اجتماع ہاکی گراؤنڈ ایبک آباد میں آج یکم صفر الخیر 1443 یوم الخمیس 9 ستمبر 2021 حضرت قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب، امام اولیاء، ہمارے حضرت اقدس، حضرت والا، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بنفس نویس تشریف آوری اور سرپرستی اور رعایت. جی چاہتا ہے کہ آنکھوں سے پینا ہے، آنکھوں کی پینا ہے. گلشن ہے اور بہار ہے، پھر کس کا انتظار ہے. موسم بھی سازگار ہے، پھر کس کا انتظار ہے. بادہ نہیں صحیح آنکھوں سے کیجیے میں کشی. آنکھوں میں جب خمار ہے پھر کس کا انتظار ہے. منہ خم کے ہیں کھلے ہوئے، میں کش بھی ہے تلے ہوئے، ساقی بھی بے قرار ہے، پھر کس کا انتظار ہے. حضرت حق جل وجلہ ہمارے امیر محترم ضلع ایبک آباد، ہمارے حضرت اقدس، ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا انیس الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے محبوب اور مخلص، ہمارے محب، ہمارے حضرت مولانا قاری غلام مجتبیٰ صاحب زید مجدہم، اور تمام وہ اکابر، وہ بزرگ جو سرپرستی فرما رہے ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور سب وہ حضرات جو سامنے جلوہ افروز ہے، رونق افروز ہے، تشریف فرما ہے. ایک دعا ہے جس کو ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے سبھی مانگا کرتے ہیں: یا اللہ جل شانہ ہم سب کو حق دکھلا دے، حق سکھلا دے، حق پر جما دے، حق اہل حق کا ساتھی بنا دے، اور آخرت میں حشر اہل حق کے ساتھ فرما دے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ خود اپنی دلیل خود ہوتی ہیں، الگ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اس لیے یہ ضرب المثل، یہ لفظ کیا ہے؟ ضرب المثل، میم پر زبر اور ثا پہ زبر ہے، ضرب المثل بن گئی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. مثلا سورج طلوع ہوا اور وہ کہہ رہا ہے میں طلوع ہو چکا ہوں، مجھے آپ ارشاد فرمائیے اس کا طلوع ہونا یہ دعویٰ بھی ہے، خود اس میں دلیل بھی ہے. وہ جو سارے عالم کو جگمگا رہا ہے، تو بتائیے الگ دلیل کی ضرورت ہے؟ اس کے دعویٰ میں خود دلیل موجود ہے. چنانچہ ایک صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عربی جانتا ہوں، عربی تکلم کرتا ہوں، میں عرب ہوں، اور گفتگو بھی عربی میں کر رہے ہیں. تو فرمائیے وہ دعویٰ بھی ہے، خود دلیل بھی ہے. ایک کاتب ہے، خوش نویس ہے، وہ یہ ملازمت کے لیے درخواست دے رہے ہیں، اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں کہ میں کاتب ہوں، خوش نویس ہوں، میں آپ کے ہاں ملازمت چاہتا ہوں.
اب وہ اپنے قلم سے درخواست لکھتے ہیں تو فرمائیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کا وہ دعویٰ بھی ہے اور خود ان کی خوشنویسی اس کی دلیل بھی ہے. بات واضح نہیں ہوئی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن میں ایمان ہے، جن میں صفات ہے، جس طرح والدہ کی آواز رات کے اندھیرے میں بچے کے لیے دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، بچہ اپنی والدہ کی آواز کو پہچانتا ہے. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی والے کاموں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے اگر صلاحیت ختم نہ ہو گئی ہو، کمزور نہ ہو گئی ہو، تو پھر اندر صداقت مردہ نہ ہو، روح فسق و فجور سے افسردہ نہ ہو، تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ذوق سچا ہوتا ہے، ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے اور انسان کی حس بیدار ہوتی ہے، روحانی زکام نہیں ہوتا ہے. تو اس کو اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی معرفت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے معجزات کا طالب نہیں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا دیدار ہی، زیارت ہی اس کے لیے کشش کا باعث بن جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے زیارت کرتے ہی عرض کیا لیس ھذا الوجہ بوجہ کذاب. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو آپ علیہ السلام سے معجزے کی طلب کر کے پھر معجزہ دیکھ کر ایمان لائے ہو. ایسا نہیں ہوا ہے. آپ علیہ السلام کی زیارت ہی کشش کا ذریعہ بن گئی. اندر استعداد تھی، پیشو دعویٰ بود گفتارے ہو، جہل باشد مایائے انکارے ہو. مرد مومن کے لیے حق ایک گمشدہ متاع ہے. فرمائی گمشدہ متاع ہے. جہاں حق بات اسے پہنچتی ہے، حق بات سنتا ہے، فوراً تسلیم کر لیتا ہے. پیاس سے تڑپ رہا ہے، بہت شدت کی پیاس ہے اور پانی کی سچی طلب ہے، اور اس کی رہنمائی چشمے کی طرف ہو گئی، کنویں کی طرف ہو گئی. گھڑا ہے، سقیا ہے، کولر ہے، بتایا گیا یہ پانی موجود ہے. تو فرمائیے اب وہ دلیل مانگے گا، یہ لپک کر اپنی پیاس بجھائے. ایک دم سچی طلب ہے، سچی پیاس ہے، وہ زیادہ باتوں میں نہیں لگے گا، بس حق ہے اسے تسلیم کر دے گا. سچی حق کی پیاس ہے، حق بات سنتے ہی، حق بات سامنے آتے ہی وہ ایک دم تسلیم کرتا ہے. آپ ارشاد فرمائیے والدہ بیٹے کو دودھ کے لیے بلاتی ہے. بچہ تڑپتا ہے، دودھ کے لیے بے چین ہے، والدہ دودھ کے لیے بلاتی ہے، اپنے پستان سے لگاتی ہے. مجھے بتائیے بچہ توقف کرتا ہے، ذرا سوچتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں، اس کی سچی تڑپ، سچی بھوک اور پیاس ایک دم اس کو متوجہ کرتی ہے. اور پھر اللہ جل شانہ اپنی فضل و کرم سے اس کو سیراب فرماتے ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت حق جل مجدہ ہم سب کو طالب صادق بنائے. اکابر جلوہ افروز ہیں اور جلوہ افروز ہونے کو ہیں تو جی بھر بھر کے زیارت بھی کرنا ہے. مگر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر، احتیاطی تدبیر یہ ہے، یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے، فرمائیے یہ جو نظر کی بے احتیاطی ہے یہ رب کی نظر سے گراتی ہے. جو بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے. اور جو بصارت کی حفاظت نہیں کرتا بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. سر کی آنکھوں کی روشنی کا نام بصارت ہے، دل کی آنکھوں کی روشنی کا نام بصیرت ہے. آپ نے سر کی آنکھوں کی روشنی کی حفاظت کی ہے، اپنی بصارت کو بچایا ہے، حق تعالی شانوں سے نقد بصیرت کو پایا ہے. اور اگر
بصارت محفوظ نہ ہو تو بصیرت محفوظ نہیں رہتی. اور حق یہ بصارت سے نہیں بصیرت سے نظر آتا ہے. دو نوٹ ہیں آپ کے سامنے، ایک حلال کا ایک حرام کا ہے، ایک رشوت کا ہے، سود کا ہے، حرام آمدنی کا ہے، لاٹری کا ہے، نہ جانے اور کیا کیا حرام کی اقسام ہے. ان سے کمایا ہوا ایک نوٹ اور ایک حلال آمدنی کا ہے. فرائض کو ادا کرتے ہوئے، اب تعالی شانوں کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، رب کے حقوق بھی سب کے حقوق بھی ادا کرتے ہوئے بڑی احتیاطی تدابیر سے اس نے حلال آمدنی کی ترتیب بنائی ہے. حلال کمانے میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. اب تو احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. رشوت ہے کہ کئی سوراخ رشوت کے کھلے ہیں. سود ہے تو ایک افریت بن کے لقمے بنا چکا ہے. بتائیے احتیاطی تدبیر کہیں ہے؟ کمانے میں کوئی احتیاطی تدبیر نہیں. کمال احتیاط سے کمایا ہوا نوٹ بالکل حلال کا، حرام آمدنی سے نوٹ بالکل حرام کا. دونوں سامنے ہیں. سر کی آنکھیں نہیں بتاتی. سر کی آنکھوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. میں کچھ گزارش کر رہا ہوں، احتیاطی تدبیر اپنے اکابر، اپنے مشائخ اہل اللہ، ان سب کی ارشادات یہ تب جا کے دل پہ اثر کریں گے اور زندگی میں ایک جمود جو پیدا ہے وہ ٹوٹے گا. اور تحریک تب پیدا ہوگی کہ جب یہ صفات اندر ہوں گی. میں آپ سے عرض کروں، یہ دل ایک چراغ ہے. فرمائیے ایک چراغ ہے. چراغ میں پانی ڈالے تو چراغ بجھتا ہے، بھڑکتا ہے، بجھتا ہے. اور چراغ میں پیٹرول ڈالے اور تیل ڈالے وہ بھڑکتا ہے. حرام لقمہ پانی ہے. حرام لقمہ اندر گیا یہ بجھ جاتا ہے، اور حلال لقمہ یہ پیٹرول ہے. چنانچہ صدق مقال بھی ہو، عقل حلال بھی ہو، ان آنکھوں نے سب کو دھوکہ دیا ہے. خدا کی قسم ان آنکھوں کی روشنی نے ابو جہل کو محروم کیا ہے، اور دل کی روشنی نے سیدنا بلال کو وہ درجہ دیا ہے. وہ نہیں پہچان سکا ہے ابو جہل. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس پہ مخفی رہا ہے، نہیں دیکھ سکا ہے. ابو لہب نہیں دیکھ سکا. عتبہ اور شیبہ محروم رہے. سر کی آنکھیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے. ماں باپ کا ادب و احترام بھی دل کی آنکھیں دکھاتی ہیں. والدین کا مقام کتنا بلند ہے. آپ فرماتے ہیں 8 اکتوبر 2005 کے بعد کوئی زلزلہ نہیں آیا. میں معافی چاہوں گا. میں تو روزانہ زلزلے دیکھتا ہوں، دن رات زلزلے. ان زلزلوں سے کیا ہوا؟ یہ بنائی ہوئی 15 20 50 منزلہ عمارتیں گری ہیں، مگر یہ زلزلے بے ادبی کے، ماں باپ کی ناراضگی اور نافرمانی کے، ان زلزلوں نے ماں باپ کی عظمتوں کی وہ مینار جن کی رفت کے سامنے آسمان کی بلندیاں بھی سرنگوں ہیں. بتائیے وہ مینار، وہ بلند عمارتیں ماں باپ کے ادب احترام کی زمین بوس ہیں. روزانہ گھر گھر میں زلزلہ ہے، دراڑیں ہیں. میاں بیوی میں آپس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. ماں باپ اولاد آپس میں پھٹ چکے ہیں. بہن بھائی آپس میں ٹوٹ چکے ہیں. زلزلے ہی زلزلے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ دل کا نور نہیں ہے. آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ دل کا نور، یہ دل کی بیماریوں کی خبر آلے نہیں بتاتے، اللہ والے بتاتے. یہ آلے نہیں بتاتے. دل کے سارے ہی وال بند ہیں. محبت اور معرفت خدا بندی کے، میرے نبی علیہ السلام کے عشق اور محبت کے سارے دل کے وال بند ہیں. یہ ہو سکتا ہے میرے نبی سے پیار ہو اور اذان جو پکار ہے اس پر دھیان نہ ہو. جس کو اذان کا نہیں پتا ہے، جس کو نماز کا نہیں پتا، وہ لاپتہ ہے. وہ لاپتہ ہے. وہ ماں باپ کیا دکھیا ہوں گے جن کی اولاد ان کی گود سے چھین لی گئی، لاپتہ ہو گئی. وہ ماں باپ کیا دکھیا ہے جو میرے نبی علیہ السلام اپنی امت کے لاپتہ ہونے سے دکھیا. یہ امت لاپتہ ہے. بتائیے اپنے گھر سے گزرتا ہے، گھر نہیں جاتا. باپ
کو دیکھ کر نہیں پہچانتا، بوڑھی ماں آنسو بہا بہا کے آنکھیں سفید ہیں نہیں پہچانتا، اسی محلے میں اسی علاقے میں رہتا ہے، گھر نہیں جاتا، گھر پہچانتا نہیں۔ بتائیے بڑا حادثہ ہے یا نہیں؟ اپنے گھر کو نہ پہچاننا بڑا حادثہ ہے، اور جو مسجد کے پاس سے گزرتا ہے میرے رب کے در کو نہیں پہچانتا۔ بتائیے سب کو نہیں پہچانا، سب کی رشتوں کا پتہ نہیں، یہ آدمی کتنا قابل رحم ہے جس کو رب کے رشتے کا پتہ نہیں ہے، بندگی کا پتہ نہیں ہے، کتنا افسردہ ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں میرے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر، جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت فرمایا کرتے تھے میرے سامنے حلال کا گوشت لاؤ، حرام کا لاؤ، ایک ہی ہنڈیا میں پکاؤ، ایک ہنڈ مجھے نہ بتاؤ، آپ کو پتا ہو یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے۔ میں پریشان ہوں، ابھی نیلم کا سفر، ابھی کشمیر کے باقی اسفار مجھے معلوم نہیں تھا، میری معلومات بہت ناقص ہے، لیکن جب اندازہ ہوا انتظامیہ پولیس علاقوں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ چوری کی بکریاں، چوری کے جانور لوگوں کے چوری کر کے غصب کر کے ہتھیار کے ریوڑ جا رہا ہے، اس میں سے جانور ہتھیار کے وہ بازاروں میں گوشت ذبح ہو کے بک رہا ہے۔ انا للہ، تشریح کیا ہے پولیس والوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں ملوث ہیں اور ہم بھی پتہ نہیں کیا لیتے، بھتہ یا کیا نام رکھا ہے، انہوں نے یہ بات بتائی حرام۔ تو حرام کی شکلیں بہت ساری ہیں، بتائی بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا تمہیں پتہ ہو یہ گوشت حلال کر، یہ حرام کا ایک ہانڈیا میں پکاؤ، سالن بناؤ تیار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ فرمایا اللہ کی قسم احمد علی لاہوری ہر بوٹی الگ کر کے بتا دے گا یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے۔ یہ سر کی آنکھیں نہیں بتاتی، یہ دل کی آنکھیں بتاتی ہیں، بصارت نہیں بصیرت سے پتہ چلتا ہے۔ آج ہماری بصارت کو متاثر کر کے بصیرت کو متاثر کیا جا رہا ہے، بے پردگی، فحاشی، عریانی۔ میرے حضرت مجدد ملت حکیم الامت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی نے سرما پیش کیا، وہ نیا آدمی تھا، پہلی دفعہ آیا، آداب سے واقف نہیں تھا، ذرا بے تکلف ہو گیا۔ حضرت یہ سرما لایا ہوں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے خود اپنا استعمال میں لانا ہے، کسی کو ہدیہ نہیں کرنا۔ اللہ والوں کے پاس چیز محفوظ نہیں رہتی، وہ آگے مریدین کو دے دیتے۔ حضرت ایک شرط ہے آپ نے یہ سرما خود ہی استعمال فرمانا۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد اعظم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری بھی دو شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کرو گے تو میں آپ کی شرط پوری کرتا ہوں، میں انشاءاللہ خود ہی استعمال کروں گا۔ تو وہ بے تکلف اور ہو گیا، نیا آدمی تھا، آداب سے واقف نہیں تھا، اس نے حضرت کمال کرتے کیا آپ کی شرطیں؟ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لیجیے۔ فرمایا میری دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ بتاؤ اجزاء ترکیبیہ کیا ہے، یہ سرما کن کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط میں اپنے معالج کو، طبیب کو، دکتور کو دکھاؤں گا، اس نے اجازت دی تو آنکھوں میں لگاؤں گا۔ ایسے نہیں، یہ دو شرطیں۔ اجزاء کیا ہے، یہ سرما کن کن چیزوں سے مل کر تیار ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اجازت اگر طبیب نے دی تو پھر میں استعمال کروں گا۔ میری گزارش ہے، ایک احتیاطی تدبیر عرض کرتا ہوں، یہ جو موجودہ مسلط شدہ حکومت ہے اس کے بارے میں ہر جملے میں یہ بات ہونی چاہیے، حکومت ہے نہیں، حکومت مسلط کی گئی، فرمائے یعنی حکومت بنائی نہیں بنوائی گئی، فرمائیے۔ یعنی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ہر جملے میں
ہر بات میں اس بات کا اظہار ہو تاکہ استحبار ہو کہ یہ مذاق کیا گیا ہے قوم سے، آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے اور سورج کو چراغ دکھایا گیا ہے اور اتنی بڑی دھاندلی، اتنا بڑا جھوٹ شاید بولا گیا ہو۔ تو بہرحال تیار کیا گیا کن کن اجزاء سے؟ تو حضرت نے جب یہ بات فرمائی وہ اور بے تکلف ہوا، اس نے کہا حضرت میں کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، بیچ رہا ہوں؟ یہ باتیں وہ پوچھتا ہے جس نے جیب سے پیسے دے کے کوئی چیز دینی، مفت دے رہا ہوں آپ لیجیے اور استعمال کیجیے۔ حضرت نے جو بات فرمائی اللہ ہم سب کو اس سے واضح نفع عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا یہ عجیب بات ہے، سرما مفت کا ہے میں استعمال کروں؟ فرمایا سرما مفت کا ہوگا، میری آنکھیں مفت کی نہیں، تیرا سرما مفت کا ہے، میری آنکھیں مفت کی نہیں۔ آج بتائیے گناہ مفت میں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، مفت میں ہمارے قدموں میں آ رہا ہے، ہماری خلوتیں برباد کر رہا ہے، ہماری تنہائیاں ویران کر رہا ہے، اجاڑ دیا ہے ہمارے تقویٰ کو، توکل کو، صفات کو۔ ہم گناہ سے کہیں گے کہ تو مفت کا ہے، میرا تقویٰ مفت کا نہیں، تو مفت میں ہے، میرا نبی علیہ السلام سے عشق اور نسبت مفت کی نہیں ہے، تو مفت میں ہوگا ہے گناہ، میرا ایمان تو مفت کا نہیں ہے۔ سب انشاءاللہ یہ مکالمہ کریں۔ اب میں گزارش کروں گا میرے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ارشاد ایک اور بات بھی فرماتے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ کے پاس مجھے اندازہ نہیں ہے کہ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب ابھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، لودھراں سے ان کا تعلق تھا، ریڈیو پاکستان پہ تلاوت بھی وہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ خود سناتے تھے کہ ایک بینک مینیجر نے مجھے کہا کہ ذرا حضرت لاہوری کے بڑے تذکرے سنے، جا کے امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ آج 58 کی بات ہے، وہ فرما رہے تھے 58 ہے شاید، تو میں ساتھ چلا لودھراں سے لاہور شیراں والا تانگے پہ بیٹھے حضرت کے پاس، اور جاتے ہوئے امتحان کے لیے پھل خریدا۔ اس بینک والے نے کہا کہ میں اپنی کمائی سے خریدوں گا، آپ اپنی کمائی سے۔ پھل ایک جیسا ہوگا، لفافہ ایک جیسا، پچھڑا تھیلا ایک جیسا اور وزن بھی ایک جیسا، مگر آپ کا تھیلا میں لے لوں گا، میرا آپ لے لیں گے، اور جا کر ہم مسافر کریں گے اور خدمت میں حاضری دیں گے، ذرا امتحان لوں گا، حلال حرام کی سنائیں، بڑا پہچان اللہ نے دی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہم پہنچے اور حضرت سے مصافحہ کیا اور یہ ہدیہ بھی پیش کیا اور عرض کیا حضرت بیعت ہونے آئے ہیں۔ تو حضرت نے حضرت قاری صاحب والا تھیلا تو لے لیا جو بینک مینیجر کے ہاتھ میں تھا، اور بینک مینیجر کی آمدنی والا جو قاری صاحب کے ہاتھ میں تھا واپس لیا۔ فرمایا ابھی تو امتحان لینے آئے ہو، جب بیعت ہونے آؤ گے بیعت بھی ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے سر کی آنکھیں یہ فرق نہیں بتاتی، دل کی آنکھیں بتاتی ہیں۔ آج دل کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے، بصیرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو مخلوط سلسلہ ہے، کرونا کا بڑا رونا رویا۔ میں ایک بات عرض کروں، اسکولوں کے لیے بھی انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا بجٹ خرچ کیا کہ اسکولوں میں کرونا نہ آئے، کرونا سے اسکولوں کو بچاؤ۔ میں نے کہا بغل میں کٹورا، شہر میں گنٹن ہو رہا۔ کرونا تو اس دن اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں آیا جب کو ایجوکیشن کا قانون بنایا۔ کرونا اس دن سے آیا ہوا ہے، آپ خود کرونا ہو۔ بالآخر کرونا 25 جولائی 2018 کو پورے ملک میں مسلط ہوا ہے۔ یہ کرونا کی تیسری چوتھی لہر نہیں ہے، یہ 30ویں 40ویں لہر ہے۔ کرونا کی ایک لہر ایوب خان کے زمانہ میں جب چینی صدر کے سامنے اپنی قوم کی بچیوں کو نچوایا، وہ بھی کرونا کی خطرناک لہر تھی۔ جب پرویز مشرف نے میرا تھن ریس اڑایا تو وہ بھی کرونا کی خطرناک لہر تھی۔ 8 مارچ کو ہر سال ملک میں اسلام آباد، لاہور، کراچی اور شہروں میں 8 مارچ کو بے غیرتی، بے حیائی مارچ کا خوفناک
خطرناک لہر کا ایک خطرناک منصوبہ ہوتا ہے. بتائیے کرونا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم اتنا مخفی کر دیں اور دائیں بائیں اس کو کریں اور اس کو پہچاننے کے لیے ہم ٹیسٹوں کی بات، پھر قرنطینہ کی بات، پھر پریشان کریں. کرونا تو ہر قدم پہ ہے. بے حیائی بے پردگی کرونا ہے یا نہیں بتائیے. گھر گھر ماں باپ کی نافرمانی یہ رونا ہے یا نہیں. رشوت کرونا ہے یا نہیں. سود کرونا ہے. آئیے احتیاطی تدبیر اور حفاظتی تدبیر پہ اپنی گفتگو کو سمیٹو. احتیاطی تدبیر اور حفاظتی تدبیر غور فرمائیے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں، جس آبادی میں، میرے ساتھ دہراتے جانا ہے، جس آبادی میں، جس علاقے میں بدکاری، بے حیائی، سود خوری عام ہو جائے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنا دیا ہے. اب بتائیے کوئی کسر باقی ہے؟ اب احتیاطی تدبیر اور حفاظتی تدبیر کو دیکھیے. یہ جو نظر کی بہتیاتی ہے رب کی نظر سے گراتی ہے، اور حفاظتی تدبیر جس کی اپنی نظر پہ نظر ہوتی ہے اس پہ رب کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.